اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے مسلمان یارو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندہ کی اپنے بندی کی ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، صرف شرک گناہ کو چھوڑ کر۔ شرک کرنے والا جو شخص ہوگا اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ جو کفری کرے گا، شرک کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سارا امت، ہماری ساری امت جو ہے جنت میں جائیں گے۔ جی، سارا امت، ہماری ساری امت جنت میں جائیں گے، صرف شرک کرنے والا کو چھوڑ کر۔ جو شرک کرتا ہے، اب شرک کیسا ہے میرے یارو؟ اب شرک کرنے والا بندہ اللہ کا بندہ زیادہ ہے۔ اب شرک دیکھو، جو نان مسلم ہے، جو غیر قوم ہے، وہ بھی ایک رب ہے یہ جانتے ہیں، بنانے والا ایک ہے یہ جانتے ہیں، لیکن ان کی جو غلط سوچ ہے کہ ان کو کئی روپ میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کئی روپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی روپ میں اس کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور انہوں نے غیر قوم جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بنانے والے نے جو ہے بہت سارے اوتار بھیجا ہے، دیوی دیوتا بھیجا ہے، اور اس کے ہم مان کے چلیں گے، اس کو اگر ہم پیر مان کے چلیں گے، ہمارے بھاشا میں پیر ہوتے ہیں، جی غیر قوم کے بھاشا میں جو ہے دیو دیوی ہوتے ہیں، تو ہم اس دیو دیوی کو مان کے چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ غیر قوم کا سوچ ہے، اور ہمارے مسلمان سماج میں ایسے بہت ہے، کروڑوں ہے دنیا بھر میں، یہ بھی یہی کہتا ہے، یہ بھی یہی سوچتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر کی پیر پکڑنا پڑے گا، پیر کی پیر دبانا پڑے گا۔ جی، یہ غلط سوچ نے بھی ہماری مسلمان سماج کو گمراہ کر رہا ہے، شرک کروا رہا ہے، بدعت کروا رہا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کی گلا دباتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، اور کسی پیر کے نام سے کسی کو بھی اس کا پیر دباتا ہے، اس کے پیچھے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ہوا کرتی ہے، اس کا غلامی کرتا ہے۔ جب جہاں بلاتا ہے، جب کہیں جانے کو کہتی ہے تو یہ بندہ جانے کو لیے تیار ہے، لیکن اگر اپنا پیدا کرنے والا، جنم دینے والا ماں ہو، باپ ہو، اگر کہتا ہے کہ بیٹا تھوڑا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوا لے کے آؤ، میرا طبیعت خراب نہیں ہے، کہیں بازار جاؤ، یہ سارے گھر میں کچھ سبزی نہیں ہے لے کے آؤ، تو وہی بیٹا، وہی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا بہت کام ہے، تو وہی لڑکا اور کسی کو بھی پیر بنا کر کے، کسی جاہل کو، کسی ان پڑھ گنوار کو، کسی اللہ کی نافرمان کو پیر بنا کر کے اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی پیر چاٹ رہی ہے، اس کی پیر دبا رہی ہے، اس کے پیر چھو رہی ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسے جیسے اسی کے پیچھے سب کچھ ہے۔ لیکن انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے سماج میں جاہل جو ہے عالم کے نام لے کر، عالم کے لباس پہن کر جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، وہ خود بھی ہلاک و برباد ہوگا، جہنم میں جائے گا، اور بہت سارے عام مسلمانوں کو بھی گمراہ کر کے برباد کرے گا اور جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن اب اس کو سمجھائے کون؟ اس کو سمجھائے کون؟ تو ہم جو ہے، ہمارا اللہ کا حکم جو ہے ہم پر کہ ہم ان کو بتائے کیا صحیح کیا غلط، ان کو بتائے۔ ابھی ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، پہلے دور میں ہر نبی اللہ رب العالمین نبی رسول کو بھیجا کرتا تھا کہ عام لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہر دور میں اللہ 1.25 لاکھ نبی رسول بھیجا ہے دنیا میں۔ جی، تو ہر نبی نے اپنا کام پورا کیا ہے، ہر نبی نے یہی کام کیا ہے
کہ اپنے قوم کو، اپنی علاقہ کی، اپنی آس پاس کی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جی حق کی طرف بلائے، کیا صحیح کیا غلط یہ بتایا، اور اللہ کی غلامی میں سب کو بلایا۔ لیکن بہت سارے مانا ہے، بہت سارے نہیں مانے۔ جو مان گئے وہ سکسیسفل کامیاب ہو گئے، جو نہ مانا، جو اکڑ گیا وہ ناکام ہوا، ہلاک و برباد ہوا۔ اور سارے چیز ہمارے سامنے ہے، ہم حدیثوں میں سنتے ہیں، نمرود ہے، بہت سارے جو ایمان لائے تھے رسول پر، قرآن پر، اللہ پر، ہم ان کے بھی نام سنتے ہیں جس کے نام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور بہت سارے نے انکار کیا، جنہوں نے منافقی کی، زبان پہ اقرار کیا لیکن عمل میں انکار کیا۔ زبان سے اقرار کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا آسمانی کتاب مانتے ہیں، پھر بھی انہوں نے رسول کا اطاعت نہیں کیا، عمل نہیں کیا، دل میں کچھ، زبان میں کچھ۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اتہاس ہے، حدیث ہے جی۔ تو میرے یارو، آج بھی ایسے لوگ ہیں، نبی آنے کا راستہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارا نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خاتم النبی ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے جتنا انسان دنیا میں آئیں گے، پیدا ہوگا، سارے کے سارے محمد کے امت میں ہوں گے۔ لیکن وہ شخص سفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے جو اللہ کو اپنا رب مانے گا، جو اللہ کی آسمان کی کتاب قرآن کو اپنا زندگی کا سب کچھ مانے گا، نجات کا کتاب مانے گا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر مانے گا، اللہ کا حبیب مانے گا، امام الانبیاء مانے گا، خاتم النبی مان کر جو زندگی گزارے گا اللہ کی حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ انسان کامیاب ہوں گے۔ ہمیشہ کی کامیابی اسی کے لیے ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے انسان ہیں جو مانتے ہیں، ندامتی کے ساتھ مان کے چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں، اللہ کی حکم کو زیادہ سے زیادہ ماننے کی کوشش میں ہے، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اکڑتے ہیں، جو منمانی کرتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں بہت کچھ لیکن کام سے کچھ نہیں کرتے جی۔ عمل کے جیون میں کچھ نہیں کرتے، صرف بتاتے پھرتے ہیں جی۔ تو ایسے لوگ جو ہے منافق کہلائے گا جی، مشرک کہلائے گا، اور اس سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں جی۔ اللہ سے بھی ہونے کا یقین رکھتے ہیں، زبان میں کہتے ہیں، لیکن کام کاج اس کا ایسا ہے، زیادہ تر شرک کرتے ہیں، مشرک ہے وہ لوگ۔ تو میرے یارو، اور ہمارے سماج میں منافق زیادہ ہے، ہمارے مسلمان دور میں سماج میں منافق زیادہ ہے، مشرک بھی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائیں، حق راہ پر چلنے والا بنائیں، غلط راستہ چھوڑنے کی توفیق دے، دین اسلام پر موت تک چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائیں، اللہم آمین۔ السلام علیکم یارو۔